الرحمن الرحيم الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين صدق الله العظیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، اور جو اللہ کی آیتوں کے منکر ہوئے وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کہہ دو اے جاہلو، کیا مجھے اللہ کے سوا اور کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہو؟ اور بے شک آپ کی طرف اور ان کی طرف وحی کیا جا چکا ہے جو آپ سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ اگر تم نے شرک کیا تو ضرور تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے شکر گزار رہو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وسع على مكروب كربة في الدنيا وسع الله عليه كربة في الآخرة ومن ستر عورة مسلم في الدنيا ستر الله عورته في الآخرة والله في عون المرء ما كان في عون أخيه رواہ احمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا میں کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی پریشانی دور فرمائیں گے، اور جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے عیب پر پردہ ڈالیں گے۔ جب تک آدمی اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے رہتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ زمین میلی نہیں ہوتی
زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگوں، یہ جس من میں سما جائے، یہ جس من میں سما جائے، وہ من میلا نہیں ہوتا۔ میرے آقا کی الفت تو بدن کو جگمگاتی ہے، میرے آقا کی الفت تو بدن کو جگمگاتی ہے۔ کبھی اہل محمد کا، کبھی اہل محمد کا بدن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اراکین، میں انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ اس ایوان کے سامنے وہ اطلاع رکھ رہا ہوں جو یقیناً آپ سب کے علم میں ہے۔ ہم سب کے ایک انتہائی محترم اور مشفق ساتھی جناب مولانا عبدالشکور صاحب وفاقی وزیر برائے مذہبی امور ہفتے کی شب ایک ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا مفتی عبدالشکور صاحب تحریک بحالی جمہوریت کے وہ سرگرم رکن تھے جنہوں نے حق ہزار رائے، پارلیمانی جمہوریت اور آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے
گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ وہ جمعیت علماء اسلام کے انتہائی وفادار اور نظریاتی کارکن تھے۔ مشترکہ حزب اختلاف کے دنوں میں میرا ان سے ایک ذاتی تعلق قائم ہوا اور میں نے نہ صرف انہیں ایک نڈر، باہمت اور بہادر سیاسی ورکر دیکھا، بلکہ ان کو سیاسی جدوجہد میں سڑکوں پر انتہائی فعال دیکھا۔ نجی سطح پر وہ انتہائی ملنسار، مہربان اور بہت ہی تہذیب یافتہ شخصیت ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کے اہل خانہ، حلقہ احباب اور حلقہ انتخاب سمیت اور ان کی جماعت کے تمام سوگواران کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں اب گزارش کروں گا مولانا صاحب سے کہ وہ دعا فرما لیں۔ مولانا اسد محمود صاحب یا پرائم منسٹر صاحب دعا کے بعد بات کرنا چاہیں گے یا پہلے؟ جی دعا ہو جائے تو پھر آپ بات کیجیے گا۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة وأعزه من عذاب القبر ومن عذاب النار إنا لله وإنا إليه راجعون۔ Honorable Prime Minister of Pakistan۔ جناب اسپیکر، جس طرح بھی آپ نے اپنے تعزیتی پیغام میں جو بات کی ہے، میں اسی کی تائید کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پورا معزز ایوان ہم سب مفتی عبدالشکور مرحوم کی وفات پر ہم سب رنجیدہ ہیں، اور میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے بتانا چاہتا ہوں کہ میری ان سے پہلی ملاقات جب ہم 2018 میں منتخب ہو کر آئے تو بطور اپوزیشن کے ان سے خال خال ملاقات ہوتی تھی، لیکن جب وہ کابینہ میں آئے تو ان کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ میں آپ کو اگر یہ کہوں کہ ہماری کابینہ کے مفتی صاحب ایک نگینہ تھے، ایک انتہائی ایماندار شخص، بہت حلیم طبع، بڑی صراحت کے ساتھ بات کرتے تھے، ایک جید عالم تھے، اور اب پتہ چلا کہ وہ اپنے علاقے میں مسجد کے پچھواڑے میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ الیکشن انہوں نے ایک موٹر بائک پہ کیمپین کی۔ وہ ایک بہت عملی طور پر ایک بڑے عظیم مسلمان تھے اور سچی اور کھری بات کرتے تھے۔ میں نے ان کو کابینہ میں ہمیشہ کسی جھول کے بغیر اپنی بات کو کرنے میں ان کو بڑا ماہر پایا، اور یہ آج اس ہاؤس کے لیے بھی اور آپ کے توسط سے جناب اسپیکر پورے پاکستان کے عوام کے لیے میں آج یہ راز بتانا چاہتا ہوں کہ جب کابینہ نے فیصلہ کیا کہ جو بھی آنریبل ممبر
ان سخت معاشی حالات کی روشنی میں مشکل وقت کے پیش نظر جو بھی اپنے تائیں والنٹیریلی اپنی تنخواہ یا پرکس اینڈ پریولیجز سرنڈر کرنا چاہے تو ہم سب ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ کابینہ کی اوور ویلمنگ میجورٹی نے اس فیصلے سے والنٹیریلی اتفاق کیا کہ بالکل ملک اس وقت مشکل حالات سے گزر رہا ہے اور ہمیں جو بھی ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ہم کریں، لیکن مفتی صاحب مرحوم نے کہا کہ وزیر اعظم میں نے بات کرنی ہے، اور یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کی سچائی، ان کی ایمانداری اور ان کا بغیر کسی کنفیوژن کے ان کا جو ریفلیکشن تھی وہ انہوں نے فی الفور ظاہر کر دی کہ وزیر اعظم میرا جو گزارا جو ہے وہ اس تنخواہ کے بغیر نہیں ہوگا، میں یہ حصہ نہیں ڈال سکوں گا۔ اندازہ کیجیے جناب اسپیکر، کتنا عظیم شخص تھا وہ، کون شخص اس طرح اپنے آپ کو کمپرومائز کرے گا؟ لیکن وہ شخص چونکہ سچا تھا، اس ذات پر اس کو بالکل کامل یقین تھا، موت پر کامل یقین تھا، ایماندار تھا اور رزق حلال میں وہ یقین رکھتا تھا۔ انہوں نے یہ کہا مجھے، پھر بعد میں بھی مجھے ملے اور کہا کہ وزیر اعظم آپ نے برا تو نہیں منایا؟ میں نے کہا بالکل نہیں، مجھے تو بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے سچی بات آپ نے کابینہ میں کی۔ جناب اسپیکر، کتنی شکایتیں آپ کو آتی تھیں جو پچھلے سال گزر گئے، پچھلی حکومت کے دوران، حج کے دوران جو بد نظمی اور بد انتظامی ہوتی تھی۔ میں آج آپ سے بڑے ادب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جو پچھلا جو حج گزرا، آپ کے کانوں میں بھی یہ بات پہنچی ہوگی کہ کمال کر دیا، بہترین انتظامات تھے وہاں پر۔ اس کا سارا سہرا مفتی شکور کو جاتا ہے کہ انہوں نے انتہائی اخلاص کے ساتھ اور انتہائی محنت سے انہوں نے سارے انتظامات کیے۔ حج کے جو ڈی جی ہوتے ہیں سعودی حکومت کے ساتھ، جو ہمیشہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے تعاون کیا اور ہماری تمام درخواستوں کو سعودی حکومت نے مانا، لیکن انتظامات کے حوالے سے اور اس سے پہلے سالوں میں آپ یقین کریں، بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ مجھے بھی شکایتیں آتی تھیں کہ شہباز شریف صاحب یہ کیسی حکومت ہے جو ریاست مدینہ کا نام لیتی ہے لیکن وہاں پر حاجیوں کو خوراک کا انتظام ٹھیک نہیں، وہاں پر ان کے رہنے سہنے کا انتظام ٹھیک نہیں۔ مفتی صاحب نے وہاں پر جناب ڈیرے جما لیے اور پورے انتظامات کی خود نگرانی کی وہاں پہ۔ اور آج ایک اور میں آپ کی خدمت میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو سب کو علم ہے، اس ہاؤس کو علم ہے کہ پاکستان اس وقت بہت بڑے معاشی چیلنج سے گزر رہا ہے، اور یہ بات اب کوئی راز نہیں رہی کہ سعودی عربیہ نے پھر دوبارہ کمال مہربانی سے ہمیں $2 ارب مزید دیے ہیں، اور اسی طریقے سے یو اے ای متحدہ امارات نے بھی، جو ان سے میں دورے پہ گیا تھا تو محمد بن زائد میرے بھائی جو وہاں کے صدر ہیں، انہوں نے بھی $1 ارب انہوں نے دیا ہے، جو کہ اب کنفرم ہو گیا، اور آئی ایم ایف کی یہ بھی ایک شرط وہ پوری ہو گئی۔ جو بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے باوجود بھی ہمارے جو فارن ایکسچینج کے ریزروز ہیں اس کی پوزیشن بہت ٹائٹ ہے، اور ہماری جو ایسنشل آئٹمز ہیں، خوراک، ادویات اور اس طرح کی، اس کو ہم ترجیح دیتے ہیں۔ تو اس دفعہ حج کے لیے جو ہمیں فارن ایکسچینج چاہیے تھا، اس کے لیے مفتی صاحب یقیناً بہت ان کو کنسرن تھا کہ ایک طرف پاکستان کے
جو حالات جو ہیں اس کے پیش نظر میں کس طرح وزیر اعظم کو یا کابینہ کو کہوں گا کہ مجھے اتنے فنڈ دیے جائیں. لیکن مفتی صاحب نے وزیر خزانہ سے مسلسل رابطہ رکھا، اور جتنے بھی ہمارا خیال تھا کہ باہر سے جو حاجی جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں ان کا فورن ایکسچینج کافی آ جائے گا اور وہ اپنا اس سے ہمارا معاملہ چل جائے گا. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں فورن ایکسچینج کی ایک خطیر رقم ہمیں پھر درکار تھی. مفتی صاحب نے بڑی محنت کی، دعائیں کی، اور فائنانس منسٹر نے بڑی کاوشوں کے بعد کابینہ کے سامنے یہ معاملہ رکھا، اور کابینہ نے بڑی خوش دلی کے ساتھ کہ یہ حاجی جائیں گے وہاں پر خانہ کعبہ میں اور روضہ اطہر پہ جا کر وہاں پر دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کے حضور، تو شاید پاکستان کی کسی حاجی کی دعا جو ہے آسمانوں کو چیرتی ہوئی پہنچ جائے گی اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو وہ قبولیت کا وقت ہوگا. مفتی صاحب کی یہ بطور وزیر یہ آخری بہت بڑی ان کی کنٹریبیوشن ہے. یہ ہے مفتی عبدالشکور جن کو میں جانتا ہوں، جن کو میرے آنریبل کابینہ کے ممبر جانتے ہیں، اور یہ آنریبل ہاؤس جانتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان یہ صرف یہ ایوان نہیں، یہ کابینہ نہیں، آج پاکستان کا ایک بہت عظیم مفکر، بہت عظیم مفتی، ایک عظیم شخص وہ ہم سے جدا ہو گیا، جو کہ ہمارا ایک بہت بڑا نقصان ہے. آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب صحیح معنوں میں JUI کے ماتھے کے جھومر تھے. آپ کا بہت شکریہ. جناب عبد القادر پٹیل صاحب. بہت شکریہ سر. کوشش کروں گا کہ سر میں ایسی کوئی بات نہ دہراؤں جو ہمارے آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے کی. سر یہ پرسوں ایک دل خراش اندوناک واقعے کی جیسے ہی خبر ملی، آپ یقین جانیے کہ اللہ جانتا ہے اس سے ایک روز پہلے عصر کی نماز پہ ہم ساتھ تھے. اکثر وہ ہمارے امام رہتے تھے، ہم ان کے مقتدی. تو بڑی بڑی تکلیف دینے والی اور خبریں اس زندگی میں سنتے آئے ہیں، اللہ سب کو بچائے، لیکن واقعی ایک منٹ کے لیے اندھیرا سا چھا گیا اور سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایک ایسے شخص کی محرومی کو کس طرح سے الفاظوں کی شکل دی جائے، جو ایک دوست بھی، جو ایک ساتھی بھی گزشتہ 5 سال سے، چاہے وہ بینچز ہوں یا یہ بینچز ہوں، ایک صاف گو، پر ایثار، سادہ اور بہادر ساتھی. بہت کم لوگ ایسے آپ کو ملتے ہیں جن کی صفات بیان کرتے ہوئے شاید آپ کے الفاظ آپ کا ساتھ چھوڑتے جاتے ہیں. تقاضا تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم ان کے لوائقین اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کریں، اور پھر اس جید عالم سے محروم ہونے پر ان کی جماعت کو بھی ہم اپنی ہمدردی کا احساس دلائیں کہ جی مفتی صاحب صرف آپ کا اثاثہ، آپ کا قیمتی سرمایہ نہیں، بلکہ ہم سب کے قیمتی سرمایہ تھے. مفتی صاحب سے کیبنٹ ہو یا نجی طور پر، اگر ہم کیبنٹ سے باہر اسمبلی میں 4 سال تو وہاں گزر گئے، بڑا قریبی تعلق رہا. میں سمجھتا ہوں سر کہ جو حج کا ذکر پرائم منسٹر صاحب نے کیا، تو میرے کچھ جاننے والے رشتہ دار جب یہ خبر آئی تو میرے ساتھ تشریف فرما تھے. تو جیسے یہ خبر میں نے ان کو سنائی تو ان کا مفتی صاحب سے وہ تعلق نہیں تھا بخدا جو ہمارا تھا یا میرا ہے یا ایوان کا یا پارلیمنٹ یا کیبنٹ کا. تو وہاں بیٹھے میرے ایک جاننے والے شخص نے
اس طرح کا اظہار کیا کہ جس طرح کہ ان کا کوئی سگا بھائی یا دوست. اس نے کہا یار انہوں نے تو ہماری خود خدمت کی پچھلے سال حج پہ. وہ عام آدمیوں کے درمیان بطور وزیر نہیں بلکہ خدمت گار اس حج میں گھومتے رہے. ہر ایک کی مزاج پرسی، کوئی ضرورت کوئی تکلیف وہ خود معلوم کرتے رہے. وہ عام حاجیوں میں گلے ملے رہے، اور جو لوگ بڑا مہنگا اور وی آئی پی حج کرتے ہیں ان پر وہ پاکستانیوں کا عام حج جو ہے وہ زیادہ بہتر ثابت کر کے دکھایا. اور انہوں نے یہ بتایا کہ انسان کوشش کرے تو سب کچھ جائز. بات کی پرائم منسٹر صاحب نے، میں نہیں کہنا چاہتا تھا لیکن چونکہ ہمارے لیڈر آف ہاؤس ہیں انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ مفتی صاحب بڑے سادہ انسان تھے اور صاف گو بھی تھے، اور کسی حد تک میں اپنی ذاتی طور پہ کہوں گا ہماری بھی حمایت تھی ان کو. سر بات یہ تھی کہ مفتی صاحب، جب اصل بات کی طرف میں آنا چاہوں گا کہ سر ہم نے کوشش کی، واقعی اس وقت پاکستان میں مہنگائی ہے اور کس لیے کیوں ہے سب جانتے ہیں. ہم فائر فائٹنگ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اس کا ذکر آنریبل پرائم منسٹر نے بھی کیا. لیکن سر میں کبھی بھی اس حق میں نہیں رہتا، ٹھیک ہے میں اپنے آپ کو سنگل آؤٹ کر رہا ہوں، کہ اگر آپ اس کی 2011 کی لینڈ کروزر لے کے آپ اس کو 1300 سی سے گاڑی دے رہے ہیں، وہ جو چپک گئی اس کے ساتھ، وہ گاڑی تو یہ جو پاکستان میڈ گاڑیاں ہیں ان کا تو بلون بھی نہیں کھلتا، اور اس کو تو سائیکل ٹکر مارے تو یہ الٹ جاتی ہے. تو یہ جو آپ نے 2011 کی لینڈ کروزر لے کے سب سے آسٹریٹی یہ کھڑی کر دی ہے، تو یہ کھڑے کھڑے خراب ہوتی رہے اور یہ وزیر اس طرح مرتے رہے. ایک اگر اس کے پیچھے اسکواڈ ہوتا تو اس کو عزت سے اسپتال تو لے جاتا. اس کو تھریٹ بھی تھے، سب کو ہیں. ہم نے کوئی ہم وہ نہیں جو طالبان کو پناہ دے رہے ہیں، ہمیں تو تھریٹ ہوں گے. ہم ہاسٹیلیٹی کرنا چاہتے ہیں، ہم اس قوم کے غم میں برابر کے شریک ہیں، لیکن جب آپ ہم سب کسی کو کہتے ہیں کہ ہماری تنخواہ 1,68,000 روپے، تو آپ کے مسکرا کے معنی خیز مسکراہٹ سے نہیں دیکھتا کہ یار اس کو دیکھو، ان کو دیکھو، یہ کہہ رہے ہیں ہماری تنخواہ 1,68,000 ہے. اس ہاؤس میں موجود ممبران اور وزیروں کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں اسپیکر صاحب جن کی تنخواہ ہم سے زیادہ ہے. تو مفتی کیوں نہ کہتا کہ جی گزارا نہیں ہوتا، اور آپ 1,68,000 کلرک کا گزارا نہیں ہوتا، گریڈ 2 آفیسر کا گزارا نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں منسٹر کو 1,68,000 میں گزارا کرو، گاڑی بھی دے دو، اسکواڈ بھی دے دو، جی ہاسٹیلیٹی. اب مفتی صاحب کی طرح کے پاس میری طرح کوئی لینڈ کروزر 2020 کی ہے مرسیڈیز تو نہیں کھڑی تھی کہ آپ کی 2011 کی وہ لینڈ کروزر واپس کر کے دوسرے دن 2022 کی لینڈ کروزر میں یا 500 ACL مرسیڈیز میں آ جاتے کہ جناب آپ نے گاڑی لے لی، میں یہ آسٹریٹی کر رہا ہوں نا، 2011 کی لینڈ کروزر واپس، میں مرسیڈیز یا لینڈ کروزر میں یا رینج روور میں آ گیا. تو انہوں نے ٹھیک کہا. اور یہ سوچنے کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ہم جس چیز کو آسٹریٹی کہہ رہے ہیں وہ کہیں ہاسٹری سے ہٹ کر کچھ اور تو نہیں بن رہی. ابھی ہم جب ایئرپورٹ پہ آ رہے تھے، بی بی شازیہ مری میرے ساتھ، عابد بھائیو میرے ساتھ، ہم 12 بجے کی فلائٹ ہماری کینسل، 1 بجے کی فلائٹ سے ہم آ رہے تھے، تو اچانک ہم تینوں پریشان ہو گئے کہ 25-30 آدمی آئے، کوئی ادھر دوڑ رہا ہے کوئی ادھر دوڑ رہا ہے. ہم نے کہا خدا خیر کرے کیا ہو گیا ہے. پھر پتہ چلا جی ہٹو ہٹو کوئی آ رہا ہے. تو ہم نے کہا کہ اللہ خیر کرے. تو میں نے جب دیکھا تو وہ عارف علوی بھی نہیں تھا اور میاں صاحب تو یہاں پہ تھے، میرا صدر اور وزیر اعظم تو وہ نہیں تھا. یہ اتنی ہڑبونگ کس لیے تھی کہ کچھ بھی ہیں جیسے تیسے ہیں، اللہ نے وفاقی وزیر بنایا ہے، عوام نے منتخب کیا، دھکے پڑ رہے ہیں، ہٹو یہ وہ. اور اس کے بعد جی کوئی شخص آئے تو میں بی بی شازیہ بیٹھی ہیں اور عابد، ہم کہہ رہے تھے یار یہ کون ہے، ہمارے ملک کا صدر وزیر اعظم تو نہیں ہے. تو میں نے سمجھا شاید سری لنکا کا ہے. اس نے بولا نہیں انڈیا کا ہے، پتہ نہیں کہاں کا ہے. یہ لگتا تو پروٹوکول کا صدر وزیر اعظم سے نہیں کم نہیں تھا. وہ پھر ہمیں دھکے دھکے اس کو بٹھایا گیا. پھر ہم نے پوچھا کہ بھائی یہ صاحب کون ہیں، ڈرتے ڈرتے ہم نے، انہوں نے کہا یہ ڈی جی صاحب ہے، یہ ڈی جی صاحب ہے، خدا کی قسم. تو ڈی جی اے ایس ایف. میں نے بولا یہ ڈی جی ہے. بولا میں نے کہا ہمیں دھکے کیوں مار رہے ہو؟ بولا یہ ڈی جی ہے بھائی. اچھا پھر یہ ایئرپورٹ پہ ابھی بھی 10 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہ، اب جب ہم ایئرپورٹ پہ اترے
ہٹو ہٹو ہٹو. بھائی کیا ہو گیا؟ وہ دوڑتے ہوئے سر جیسے آپ کی گاڑی کے اوپر صندوق لگا ہوا ہے نا، ایسی 2 گاڑیاں اور اینٹینا لگے ہوئے، 5-6 گاڑیاں اس کے علاوہ آگے، 3-4 آگے، ہٹو ہٹو. وہ اس میں گاڑی بٹھا، یہ ٹو ٹا ٹو. میں نے کہا یار خدا بچائے، ابھی کیا کرے آدمی. وہ میں، شازیہ اور عابد ہم لوگ پریشان ہوئے، ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوئے ڈرے ہوئے کہ یار یہ چلا جائے، اللہ کرے کوئی ہم لوگ کو گولی وولی نہ مار دے. تو یہ کیا ابھی، اور ہمارا وزیر بیچارہ اس چوک میں لاوارث، ایک کانسٹیبل اس کے ساتھ نہیں جو اس کی لاش کو عزت سے اٹھاتا. وہ جو وہاں پہ پولیس والے ہیں، خدا کی قسم انہوں نے پولی کلینک میں یہ بیان دیا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ وزیر ہے، ہم تو روڈ سے اٹھا کے لائے. آپ کیا کر رہے ہیں آسٹریٹی کے نام پہ؟ یہ آپ کے جج 20-20 18-18 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں، آپ کے آئین کو توڑ رہے ہیں. آپ کے جرنیل گولف کھیل رہے ہیں 50-50 20-20 پتہ نہیں کتنے لاکھ، اور آپ 1,60,000 اور مفتی روڈ پہ مرا ہوا پڑا ہے، کوئی اٹھانے والا نہیں. پولیٹیشین برے ہیں. اگر ہم حقیقت کا سامنا نہیں کر سکتے تو سچ کا سامنا کرنا پڑے گا ہمیں. اگر ہم اپنے لیے سچ نہیں بولیں گے تو ہم عوام کے لیے سچ نہیں بول سکتے. یہ جھوٹ ہے، یہ دکھاوا ہے. میں نہیں مانتا اس بات کو. یہ جھوٹ اور دکھاوا بند کیا جائے. جناب اعلیٰ کتنا سراہا گیا آپ کو. ہم نے عوام کے ساتھ ان کے دکھ میں شامل ہونے کی کوشش تو کی، کریں گے بھی، لیکن جناب اعلیٰ یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا. خدا کے واسطے مفتی صاحب کا دکھ ہمارے لیے بہت بڑا ہے. اگر ان کا دکھ بہت کچھ ہمیں سکھاتا بھی ہے. دیکھو ان بیوروکریسی کو، دیکھو ان ججوں کو، جرنیلوں کو، اور پھر آپ کتنا بھی بولو 1,60,000 68,000 تنخواہ ہے. لوگ ہنستے بظاہر اس کو دیکھو. تو ایسا نہ کریں، لوگوں کو پروٹیکٹ کریں. ہم عوام کے غم میں شریک ہیں. ہم تو 24 گھنٹہ عوام کی اب مفتی صاحب کہاں جا رہے تھے کوئی پتہ ہے؟ وہ اپنے دفتر جا رہے تھے آفٹر تراوی. جس طرح انہوں نے بتایا کہ حج کے لیے وہ 20-20 18-18 گھنٹے کام کرتا تھا، وہ رات کو اپنے دفتر جا رہا تھا. اس کے لیے کوئی تو سہولت ہوتی. اس عبادت گزار درویش منش انسان کے لیے میری ان سے بڑی قربت تھی، بڑی باتیں، اور وہ لوگوں کو بھی بات کرنی ہوگی. میں اکثر ان سے کہتا مفتی صاحب یہ کھاتے ہیں وہ کھاتے ہیں، کیا خیر خبر ہے؟ تو ان کا ایک جواب ہوتا تھا جو ایک لفظوں میں مجھے آ رہا ہے کہ اچھی گزر رہی ہے دل خود کفیل سے، لنگر سے روٹی لیتا ہوں پانی سبیل سے. تو وہ اس طرح کے آدمی، لنگر سے روٹی اور پانی سبیل سے، اور ان کی اچھی بھی گزرتی تھی. خدا تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور یقیناً ایسا صاف گو، ہمت والا، انتہائی ایماندار، عبادت گزار شخص یقیناً میرا پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کرے اور اس کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے. میں تعزیت کروں گا اس کے گھر والوں سے، ان کی جماعت سے، اور یہ اپیل کروں گا سر کہ ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے، ہمیں دکھاوا پسند نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ سر. جناب عبداللہ اکبر چترالی صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی کو متاع کہا گیا ہے، یعنی انتہائی کمزور چیز، اس کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. مفتی عبدالشکور صاحب ایک عالم دین تھے، اور عالم دین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق فرماتے ہیں لا نبی بعدی وسیکون خلفاء. پیغمبر تو نہیں آئیں گے لیکن خلفاء ہوں گے، اور العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء کرام یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارثین ہیں.
جناب اسپیکر، اسی وجہ سے فرمایا گیا موت العالمی موت العالم، ایک عالم دین کی وفات پورے عالم کی وفات کے برابر ہے، کیونکہ اس سے قوم کی رہنمائی بھی دینی اور سیاسی رہنمائی کے ساتھ ساتھ ان کے دیگر امور میں بھی علماء کرام ان کو رہنمائی دے دیتے ہیں، اور مفتی مولانا عبدالشکور ایک بہترین عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین شیخ الحدیث، مذہبی اسکالر اور اپنے فن میں ممتاز مقام رکھنے والا انسان تھے۔ جناب اسپیکر، ایک اور چیز جو اس وقت حقیقت یہ ہے کہ ہر ایک انسان چاہ رہا ہے کہ لوگ اس طرح ہو جائیں، وہ یہ ہے کہ اپنے پارٹی کے ساتھ، اپنے نظریے کے ساتھ کمٹمنٹ، نظریے سے ادھر ادھر نہ ہونا، دنیاوی چیزوں کو دیکھ کر، کچھ مفادات کو سامنے رکھ کر اپنے نظریے کو بیچنا اور اس کے بل بوتے پر کسی مقام تک پہنچنا، یہ انتہائی معیوب ہے۔ لیکن مفتی عبدالشکور جیسی شخصیت کہ وہ اپنے نظریے کے ساتھ، وہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ جس انداز میں ان کی والہانہ تشریف رکھیں وابستگی اپنی اپنے نشستوں پر۔ اور محبت تھی، میں کہتا ہوں کہ ہر ایک پارٹی کو اس طرح کے ورکروں کی ضرورت ہے۔ اگر اس طرح کے ورکر سیاسی اور دینی جماعتوں میں ہوں گے تو پاکستان دن بدن ترقی کرتا ہوا ملک آپ کو نظر آئے گا۔ جناب اسپیکر، میں مفتی صاحب کا حقیقت یہ ہے کہ انتہائی ان کے کارکردگی کا معترف ہوں۔ دن رات وہ کام کرنے کے قائل تھے اور کرتے بھی تھے، اور ملاقاتیں بھی ان سے ہوتی رہتی تھی۔ لیکن ایک اور بات اس میں جو تھی، وہ صاف گو انسان تھے، بالکل صاف آپ کو کہہ دیتا کہ یہ کام ہو سکتا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا۔ چند دنوں پہلے میں خود ان سے ملا ہوں، رمضان المبارک میں ان سے ملا ہوں، اور انہوں نے یقین دہانی بھی کی، لیکن بعض ایسے معاملات تھے کہ انہوں نے کہا معذرت بھی کر لی۔ تو یہ ایک انسان کا، ان کی سچائی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آدمی آپ کو آمنے سامنے ایک بات بتا دے اور سچ بات بتا دے۔ جناب اسپیکر، میں مفتی عبدالشکور کے سلسلے میں مولانا اسد محمود صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، ان کے والد محترم مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی، ان سے بھی تعزیت کرتا ہوں، کہ ان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ جمعیت علماء اسلام کا ایک بنیادی اثاثہ تھے، اثاثہ، اور یہ اس طرح کے لوگ بہت کم پیدا ہوتے ہیں، اور اس طرح کے ورکر کسی پارٹی کو بہت کم میسر ہوتے ہیں۔ پارٹی کا بھی ورکر تھا، میں ان سے بھی تعزیت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے، اس کا متبادل جمعیت علماء اسلام کو اللہ تعالیٰ دے بھی دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان کے لواحقین، ان کے رشتہ دار، بہن بھائی، ان کی اہلیہ، ان کے بچے، ان کے دوست، ان سب سے تعزیت بھی کرتا ہوں، اپنے طرف سے بھی اور جماعت اسلامی پاکستان کی طرف سے بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دیدار سے انہیں نوازے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم علی وزیر صاحب، جناب علی وزیر صاحب۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، واقعی مفتی صاحب کے حوالے سے جو ایک خلا پیدا ہوا ہے، یا اس کی جو موت جس سبب میں ہوئی ہے، وہ انتہائی دکھ اور درد کی ہے،
ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب کرے اور ساتھ ہی ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جناب اسپیکر، بہت سے میٹنگز میں اور عام ملاقاتوں میں ہماری اور مفتی صاحب کی بڑی ایک دوسرے کے ساتھ تفصیلاً بات چیت بھی ہوتی، میٹنگ بھی ہوتے۔ مفتی صاحب ایک اپنے نظریہ، اپنی تنظیم، اس کی اپنی جگہ پہ، لیکن وہ ایک مخلص، سچے اور سچ کی بات کرنے والے بندے تھے۔ آج وہ ہمیں نہیں رہے۔ ان کی سادگی، جو ان کا سوچ تھا، اور ساتھ ہی جو اس نے اپنی وراثت میں جو چیزیں چھوڑی ہے، وہ ہمارے لیے فخر ہے۔ اگر آج آپ اس کا گھر بھی دیکھیں، ان کے بچے دیکھیں، ان کی زندگی دیکھی، کیونکہ ایک انقلابی جو اپنے نظریے کے مطابق اس کی جو کچھ بھی تھی وہ اس میں سچے تھے۔ جناب اسپیکر، وہ موجودہ جو سیکیورٹی کے حوالے سے حالات تھے وہ بالکل اس پہ کلیئر تھے، اور کئی بار ہاؤس میں بھی اظہار کر چکے ہیں۔ ان کی یہ چیزیں بالکل واضح تھی۔ ساتھ ہی اپنی منسٹری کے حوالے سے، چونکہ یہاں پہ ہر چیز میں مافیا ہے، ان بہت کوشش کی اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، اپنی اس سوچ پہ لانے کے لیے جو یہاں پہ چلتی رہتی ہے، لیکن مفتی صاحب نے ہر بار انکار کیا تھا۔ اور ایک بات جو مفتی صاحب نے میرے ساتھ شیئر کی تھی، شاید وہ اس ہاؤس میں کسی کے ساتھ شیئر کی ہوگی یا نہیں کی ہوگی، مرنے سے پہلے اس کو 2 دن پہلے مجھے مفتی صاحب نے کہا کہ مجھے تھریٹ ملا ہے۔ مرنے سے پہلے 2 دن مفتی صاحب نے کہا کہ مجھے تھریٹ ملا ہے۔ یہ میں گواہی بھی دیتا ہوں اور میں اس کا گواہ بھی ہوں۔ میں نے کہا کہ کس نے تھریٹ دی ہے تمہیں؟ تو اس نے کہہ دیا کہ یہ انٹیلیجنس اداروں نے کہا ہے کہ آپ کو خطرہ ہے۔ تو میں نے ان کو کہہ دیا کہ جیسے میری زندگی ہے، جیسے میں گزارنا چاہتا ہوں، میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، باقی موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ چیز مفتی صاحب نے میرے ساتھ شریک کی تھی۔ باقی ہمیں اس چیز پہ غور کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا کہ جس طرح یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں اس کے مرنے کے حوالے سے، اس کو جس طرح ہم تو آنا جانا ہوتا ہے اسی روڈ پہ، لیکن اتنی سپیڈ سے اس کو ٹکر مارنا، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ منصوبہ ہو یا جو بھی ہو، لیکن تحقیقات ہونی چاہیے۔ اس چیز کی مناسب تحقیقات بھی ہونی چاہیے۔ یہ قدرتی طور پہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم ذاتی طور پہ ایسے تحریکوں سے وابستہ ہے اور ایسے زندگی سے گزار رہے ہیں کہ ہمیں بہت سے لوگ یہ احتیاط کرتے ہیں کہ باقی تو سب باتیں چلی گئی، بہت پیچھے چھوڑ دی گئی، گولی مارنا، اغوا کرنا، مطلب ہے یا بم بلاسٹنگ وغیرہ کا۔ اس بار جو دور آ رہا ہے وہ ایکسیڈنٹ کا دور آ رہا ہے۔ خواہ کسی پہ گاڑی چڑھانا یا گاڑی سامنے سے، اب اگر آپ گاڑی کو دیکھیں اور اس ویگو کو دیکھیں تو ویگو پہ اس چیز کی خراش نہیں آئی ہے جو جس طرح گاڑی پہ آئی ہے، اور گاڑی بالکل ایسا ہوا ہے کہ ایسے وی شکل میں بنا ہوا ہے، یہ مطلب ہے ان کی فریم بالکل ایسے ہو گئی ہے۔ تو جناب اسپیکر، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس گاڑی کو اس طرح سے چیک کیا جائے کہ اس کو تو اس طرح نہیں بنایا گیا ہے جو اس میں سوار بندے ہیں وہ محفوظ ہوں، اور جو ان کا ٹارگٹ ہو وہ اپنا ٹارگٹ اچیو کریں۔ تو اس چیز کے حوالے سے بھی اس پہ غور کرنی چاہیے، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور ساتھ ہی ہماری یہ حکومت ان کے بچوں کی، ان کے گھر والوں کی، اور ساتھ ہی کیونکہ وہ انتہائی سادہ بندے تھے، اس کے ساتھ کوآپریشن کرنی چاہیے مالی طور پہ بھی، اور ساتھ ہی سیکیورٹی کے حوالے سے کہ مزید ان کو تھریٹس نہ ہو ان کے گھر والوں کو۔ تو جناب اسپیکر، ہم ایک بار پھر
یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تحقیقات بھی ہونی چاہیے اور ساتھ ہی ان کے حوالے سے جو بھی مشکلات ہو ان کے گھر والوں کے ساتھ مل بیٹھ کے ان مشکلات کو حل کرنا چاہیے. تھینک یو. مہربانی. جناب محسن داوڑ صاحب مختصر کیجیے گا. بہت اور شکریہ. بھی جو میں بات کرنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ جناب اسپیکر. یقیناً مفتی شکور صاحب کا واقعہ، ان کا ہمارے سے چلا جانا اور اتنی اچانک موت ایک انتہائی افسوسناک واقعہ اور ایک بہت بڑا نقصان ہے ایک اس ملک کی سیاست کے لیے، اس ایک علاقے کی سیاست کے لیے. جناب اسپیکر، یقین جانے بہت چندی ایسے افراد ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں جو اتنے سیلف میڈ ہوتے ہیں، جو گراس روٹ لیول سے اٹھ کر یہاں تک پہنچتے ہیں، اس پارلیمان تک پہنچتے ہیں، اور پھر اس پارلیمان میں پہنچ کر بھی کچھ وہ پاکستان کی وفاقی کابینہ میں پھر اپنے لیے حصہ بناتے ہیں. آپ جب نے سوشل میڈیا پر آج دیکھا ہوگا کہ ان جس علاقے سے وہ بلونگ کرتے تو ان کا وہ کچا مکان، کل میں گیا تو ان کے جنازے پر، آپ اگر وہ علاقہ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیسے پاسبل ہوا کہ اس علاقے سے ایک بندہ اتنی محنت کر کے اس مقام تک پہنچا ہے کہ اس نے یہاں پر پاکستان کی پارلیمنٹ میں اپنے لیے جگہ بنائی ہے، پھر اس کے وفاقی کابینہ میں اپنے لیے جگہ بنائی ہے. تو بہت چندی ایسے گراس روٹ پولیٹیکل ورکرز ہوتے ہیں جو اس مقام تک پہنچتے ہیں، تو اس میں اس کی بھرپور محنت تھی، پوری زندگی کی اس میں اس کی محنت تھی. یہاں پر بات ہوئی، پرائم منسٹر صاحب نے بھی بات کی کہ حج کے حوالے سے جو انتظامات تھے، قادر پٹیل صاحب نے بھی بات کی. تو یہی ایک خاصہ ہوتا ہے ایک پولیٹیکل ورکر کا، کیونکہ اس کو آگہی ہوتی ہے حالات کی، واقعات کی، اور جو ایشوز کو کس طریقے سے دیکھنا ہوتا ہے، عوام کے ساتھ کس طریقے سے کنیکٹ ہونا پڑتا ہے. تو وہ ایک پولیٹیکل ورکر کو ہی ان تمام چیزوں کی اویئرنیس ہوتی ہے. میں ان کی سیاسی پارٹی، ان کی جمعیت علماء اسلام کے ساتھ، ان کے خاندان کے ساتھ ہم اس غم میں برابر کی شریک ہیں. اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. یقیناً ایک بہت بڑا نقصان ہے، ایک irreparable لاس ہے، اور یہ خلا شاید بہت مشکل سے پورا ہو ان کی تنظیم کے لیے بھی اور وال سراست کے لیے بھی. تھینک یو جی. رانا تنویر حسین صاحب. شکریہ اسپیکر صاحب. میں نے باتیں سنی ہیں، لیکن میرے جو جذبات ہیں، کیونکہ مفتی صاحب کے ساتھ میرا آفیشلی سرکاری معاملات میں کافی واسطہ پڑا، اور میں نے جس طرح کا اس شخص کو دیکھا، یقین کریں کسی بھی عوامی مفاد کے منصوبے میں جس کو میں پرپوز کرتا تھا، جو ان کے منسٹری کے متعلق تھوڑی سی بات ہوتی تھی، اس کا تعلق ہوتا تھا، وہ مجھ سے بھی بڑھ کر اس میں دلچسپی کا اظہار کرتے تھے. اور جب بھی میں نے کوئی میٹنگ بلائی اس سلسلے میں، اس پروجیکٹ کے سلسلے میں، یا وہ جو پرپوزل تجویز تھی اس کے سلسلے میں، تو کیونکہ ان کی منسٹری سے مجھے مدد چاہیے ہوتی تھی، تو میرا خیال تھا کہ ہم ادھر چلے جائیں. تو وہ کہتے تھے نہیں میں ادھر آؤں گا، اور وہ آتے تھے. ہر دفعہ آئے، کئی دفعہ میٹنگز ہماری ہوئیں، اور چاہے وہ مدینہ شریف میں ہوئے ہیں، چاہے وہ مکہ شریف میں ہوئے ہیں، چاہے وہ اپنے علاقے میں ہوئے ہیں. کسی وقت بھی ان کو فون کیا ہے. ہمارے بہت سارے وزراء ہیں، کافی لمبی چوڑی کابینہ ہے، لیکن جتنی جلدی سے وہ شخص پہنچ میں تھا، مجھے نہیں یاد کہ میں نے فون کیا ہو تو وہ فون نہ انہوں نے اسی وقت اٹھایا ہو، یا کسی شخص کے پاس ہے تو اس نے بات نہ کرائی ہو. یہ سرکاری طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سرکاری طور پہ ان کے کیا معاملات تھے. باقی ان کی شخصیت جو ہے وہ بھی بہت سارے مقررین نے
ان کے صفات بتائیں، لیکن ان کی شخصیت ہمہ گیر تھی۔ جناب اسپیکر، مجھے بھی لفظ نہیں مل رہے کہ میں ان کی شخصیت کے متعلق کہتے ہیں بڑے اصول والے تھے، 5-6 چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ اس سے بڑھ کر تھے، کردار والے تھے، اصول والے تھے، ایماندار تھے، عالم دین تھے، مفتی تھے، سادہ تھے، انتہائی ہیلپ فل تھے۔ وہ بہت بڑا ایک نقصان ہوا ہے ہماری معاشرے کو، ہماری اسمبلی کو، اس علاقے کو اور اس کابینہ کو بھی۔ کابینہ میں جس طرح وہ بات کرتے تھے، جس طرح ان کا سامنے چیزیں آتی تھیں، تو بڑی بے باک قسم کی جو وہ محسوس کرتے تھے وہ کہہ دیتے تھے۔ وزیر اعظم صاحب نے کچھ باتیں کی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ معاشرتی طور پہ، مذہبی طور پہ، سرکاری طور پہ جس وہ حیثیت میں ان کی شخصیت تھی، وہ اس میں کمال کا درجہ رکھتے تھے۔ ان کا نقصان ان کی فیملی کو، ان کی پارٹی کو، ان کے علاقے کو اور ہماری کابینہ میں بھی وہ جو ایک اپنا حصہ ڈالتے تھے فیصلہ سازی میں سمجھتا ہوں کہ اب یقینی طور پہ اس میں کمی آئے گی اور کمی محسوس کی جائے گی۔ میں مولانا اسد الرحمان سے اور ان کی پارٹی سے اور بڑے مولانا صاحب سے دلی دکھ کا اظہار کرتا ہوں، اور جب مجھے یہ خبر ملی ہے تو اسپیکر صاحب یقین کریں تکلیف ہوتی ہے درجہ بدرجہ، جس طرح تعلق ہوتا ہے، جس طرح انسان کی شخصیت ہوتی ہے یا عام آدمی کا بھی سنتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن جب مفتی صاحب کا پتہ چلا تو مجھے کافی دیر تک شوق رہا، میں اس کو نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ کس طرح ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے، لیکن قانون قدرت ہے، ایک اٹل چیز ہے، واقعہ ہوا ہے۔ مفتی صاحب چلے گئے، ان کے کام، ان کی شخصیت، ان کے اصول، ان کی کارکردگی، ان کی جو ہمارے ساتھ ملنا جلنا تھا، بات چیت ہوتی تھی، وہ یقینی طور پہ یاد رہے گی۔ تو میں ان کو بہت ہی خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ضرور کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ، وہ تو ویسے ہی نیک آدمی تھا، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے اور ان کے لواحقین کو صبر دے۔ ان کی پارٹی کا جو نقصان ہوا ہے وہ بھی ان کو برداشت کرنے کی تکلیف دے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ انجینئر صابر حسین قائم خانی صاحب، مختصر ترین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر لنا و لحینا و میتنا شاہدنا غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و انسانا۔ اسپیکر صاحب، ایک ہمارا ساتھی، اور اس اسمبلی میں 5 سال بہت سارے ساتھی ہم نے کھوئے۔ ڈپٹی اقبال محمد علی بھائی کا دکھ تھا ہمیں، خیال زماں پی ٹی آئی سے ان کا دکھ تھا، زارا شاہ صاحب کا ہمیں دکھ تھا، ان کی بیٹی نوشین ہمارے ساتھ ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم سب یہاں موجود ہوتے ہیں، پارٹی کوئی بھی ہو، آپس کا اتنا گہرا تعلق بن جاتا ہے کہ وہ کوئی بھی غم اور دکھ لگتا ہے کہ ان کے گھر والوں کے ساتھ ہم شریک ہیں۔ اور آج جب مفتی عبدالشکور کا ہم نے سنا تو یقین جانیے سب کے دل میں اتنا رنج اور دکھ ہے کہ ہم سب محسوس کر رہے ہیں کہ ان کے گھر کا نقصان نہیں، یہ ہمارا اپنا نقصان ہو گیا ہے۔ کیونکہ ان سے کسی کا زیادہ تعلق رہا ہو، کم یا زیادہ تعلق بنتا ہے، لیکن اسمبلی میں جس طرح ہم نے ان کو کام کرتے ہوئے دیکھا، جب اپوزیشن میں تھے تو یہاں پر ڈائس پر آ کر جمہوری حق کے طور پہ آ کے اپنی آواز اپنی پارٹی کے لیے اٹھانا، متحدہ اپوزیشن کے لیے اٹھانا، اور جب حکومت میں آئے تو وزارت کے طور پہ جو کام کیا وہ یقیناً لوگ جانتے ہوں گے اور ان کو سراہیں گے۔ لیکن جہاں وہ ایک اچھے باپ تھے،
جہاں وہ ایک اچھے حلقے کے نمائندگی انہوں نے یہاں کی. ان کا حلقہ جس طرح پسماندہ ہے لیکن انہوں نے جس طرح اس کی نمائندگی کی وہ قابل تعریف ہے. اور ہم سب لوگ ان کے بچوں کے دکھ میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. انجینئر صابر حسین قائم خانی صاحب بس بائنڈ اپ کیجیے. جی میں بس اپنی بات مکمل کر رہا ہوں. تو سر یہ بالکل کہ صحیح کہا ہے کسی نے کہ ایک عالم کی جو موت ہے ایک عالم کی موت کے برابر ہے. تو یقیناً ہم سب ان کے گھر والوں کے ان کے اہل و عیال کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. اور جہاں یہ ذکر ہو رہا ہے اور خود پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ وہ ایک مدرسے کے چھوٹے سے کچے گھر میں رہتے تھے تو راحت اندوری کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا اور ہم سب کے لیے وہ لمحہ فکریہ ہے کہ 2 گز صحیح یہ میری ملکیت تو ہے 2 گز صحیح یہ میری ملکیت تو ہے اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا. بہت شکریہ. محترمہ نصرت پٹھان صاحبہ مختصر سی ذرا حاضری لگا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجم. بہت تکلیف ہوئے دل کو یہ جب خبر سنی اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم اپنی اسمبلی کے اس فلور پر بیٹھ کر اپنے کسی ساتھی کے بارے میں تعزیتی کلمات ادا کرتے ہوئے ہمیں وہی فیلنگس آتی ہیں جیسے ہمارے اپنے گھر کا کوئی بندہ کوئی فرد اس دنیا سے چلا جاتا ہے. میں نے یہ جب سے یہ خبر سنی تب سے میری یہ تھا کہ واقعی موت کی کوئی خبر نہیں ہوتی. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے اور جب اس نے آنا ہوتا ہے تو وہ زندگی کے تمام راستے خود بند کر دیتی ہے. تو اسی طرح جو مغرب پڑھ رہا تھا جو عصر پڑھ رہا تھا وہ اسے عشاء نصیب نہیں ہوئی. لیکن جن تاک راتوں میں مفتی صاحب گئے ہیں اور یہ تاک راتیں جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں دروازے کھولے دی جاتے ہیں گناہ گاروں کی بخشش ہوتی ہے اس تاک راتوں میں. اس تاک رات میں اگر اللہ اپنے پاس کسی کو بلاتا ہے تو اس کے تمام گناہوں کو گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ بخش کر دیتا ہے. اور ہماری بھی یہی دعا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اگر دنیا سے اٹھائے تو اسی تاک راتوں کے رحمتوں کے سائے میں رکھے. لیکن ہر شخص نے کل نفس ذائق الموت
موت کا جو ذائقہ ہوتا ہے، جس کے اعمال برے ہوتے ہیں اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہوگا، جس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں اس کا ذائقہ شہد سے بھی میٹھا ہوا ہوگا. تو یقیناً علامہ صاحب، مفتی صاحب کا موت کا ذائقہ بہت شہد سے بھی میٹھا ہوگا. ماشاءاللہ. نوابزادہ شاہزین بھگٹی صاحب. شکریہ اسپیکر صاحب. مفتی شکور صاحب ہمارے کیبنٹ کے ساتھی تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے. بڑے بھلے انسان تھے، ایک نیک انسان تھے، سادہ گو انسان تھے، سچے انسان تھے. اور جس طرح سے انہوں نے پچھلے حج کو رن کیا، اس کو مانیٹر خود کیا، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور اس دفعہ بھی وہ کوشش کر رہے تھے، مگر ان کے اچانک واقعے نے جمعیت علماء اسلام کو بھی ظاہر ایک بہت بڑی کمی ہوگی، اور قومی اسمبلی میں بھی اور کیبنٹ میں بھی. ہم ان کے اہل خانہ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں صبر دے. شکریہ. جناب مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب. شکریہ اسپیکر صاحب. یہ ہمارے جو مفتی عبدالشکور صاحب ایک درینہ ساتھی تھے. جتنا بھی اظہار افسوس کیا جائے کم ہے، اور ان کی خدمات کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے، جس جذبے سے وہ کام کرتے تھے اور جس ایمانداری کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو یہ جذبہ عطا کرے. اس حوالے سے یہ ایوان ایک قرارداد جناب اسپیکر آپ کی اجازت سے میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس ایوان میں، کہ یہ ایوان جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما اور وفاقی وزیر مفتی عبدالشکور کی ناگہانی وفات پر گہرے رنج و غم اور افسوس کا اظہار کرتا ہے، اور تحقیقاتی اداروں پر زور دیتا ہے کہ مفتی عبدالشکور کی ہلاکت کی تمام پہلوؤں سے چھان بین کی جائے، اور اس کے تمام حقائق ایوان اور قوم کے سامنے لائے جائیں. جناب اسپیکر، یہ ایوان مفتی عبدالشکور کی ملی، دینی، قومی اور سیاسی خدمات کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہے. مفتی عبدالشکور نے تمام زندگی دین اور مخلوق خدا کی خدمت میں گزاری. وہ ایک درپیش صفت انسان تھے، جبکہ ایک سیاسی رہنما کے طور پر پختہ سیاسی نظریات پر کاربند رہے. آئین پاکستان، پارلیمنٹ اور جمہوریت کے ساتھ ان کی وابستگی ایک قابل فخر اور شاندار باب ہے. آئین پاکستان، پارلیمنٹ، جمہوریت کے ساتھ ان کی وابستگی ایک قابل فخر اور شاندار باب ہے. انہوں نے سابق فاٹا میں امن کے قیام کے لیے بھی شاندار خدمات سر انجام دی ہیں، جنہیں قوم ہمیشہ یاد رکھے گی. یہ ایوان مفتی عبدالشکور کی حج 2022 اور 23 کے لیے شاندار اور مخلصانہ خدمات کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہے. مفتی عبدالشکور صاحب کی ذاتی دلچسپی اور کوششوں کی وجہ سے سعودی عرب کی حکومت نے پاکستانی حجاج کے لیے اخراجات میں کمی اور دیگر سہولیات کی فراہمی پر جو اتفاق کیا، ان کاوشوں پہ بھی یہ ایوان مفتی عبدالشکور صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہے. اور یہ ایوان تجویز کرتا ہے کہ دینی اور جمہوری اور عوامی خدمات کے اعتراف میں مفتی عبدالشکور کو قومی اعزاز عطا کیا جائے. اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مرحوم کے اہل خانہ اور تمام وابستگان کو صبر جمیل عطا کرے. آمین. Now I put the resolution to the House. جی میں یہ ریزولوشن جی شازیہ مری صاحب. مہربانی، بہت شکریہ اسپیکر صاحب. میں اسی قرارداد کے حوالے سے ایک تجویز دے رہی تھی کہ جو لفظ ہلاکت ہے اس کی جگہ شہادت کا استعمال کیا جائے تو وہ بہتر ہے. آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس کو پلیز آپ امینڈ کروا دیں. تھینک یو. شکریہ. وفات کہا گیا ہے، ہلاکت نہیں کہا گیا. ٹھیک. Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no.
I think the ayes have it, and consequently the resolution is adopted unanimously. Muazzaz Arakin, जी राना सनाउल्लाह खान साहब वज़ीर दाखिला। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, मैं वक्त की नज़ाकत के हवाले से मुख्तसर करते हुए मैं उन तमाम आला ख़यालात का, एहसासात का जो है वो उनकी तईद करता हूँ जो मुअज़्ज़ज़ ईवान में जो है वो मुफ्ती अब्दुल शकूर मरहूम से मुतल्लक़ जो है जिनका इजहार किया गया, मैं उन सब को इंडोर्स करता हूँ, उनकी तईद करता हूँ। और जो रेजोल्यूशन में मुतालबा किया गया है मैं उसकी भी भरपूर तईद करता हूँ कि मुफ्ती साहब को जो है वो उनकी खिदमात के एतराफ़ के तौर पे उन्हें कौमी एज़ाज़ जो है वो अता किया जाए और उनकी जो पसमानदगान हैं उनसे मुतल्लक़ भी जो है वो उनकी जमात यकीनन जो है वो उनका ख़याल करेगी। तो हुकूमती सतह पे भी इस बारे में जो है वो गौर व फ़िक्र होना चाहिए। मुफ्ती शकूर साहब जो है वो उनकी शख्सियत का जो एक बहुत ही आला पहलू था वो ये था कि वो दरवेश मंश इंसान थे, लेकिन अपनी फ़कीरी में वो नाज करते थे और वो इतने मुतमईन थे अल्लाह ताला की ज़ात पे कि उन्होंने कभी इस बात को, अपने वसाइल की कमी को या अपनी पोजीशन को कभी उन्होंने छुपाया नहीं। जिस बात का ज़िक्र, जिसका हवाला वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी बात करते हुए दिया, वो ये बात जो है वो उनसे अलहदगी में भी कर सकते थे, लेकिन वो ऐसे सच्चे और खरे इंसान थे कि उन्होंने सबसे के सामने जो है वो बात की और उन्होंने कहा कि मुझे अपनी इस पोजीशन, अपनी इस हैसियत पे फ़ख्र है, मैं इसके ऊपर फ़ख्र करता हूँ, मुझे इसको जो है वो छुपाने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। मैं इस मौके पे जो है वो जो आला ख़यालात और अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल हुए उनकी तईद के साथ साथ मैं ये बात जो है वो उनके पसमानदगान के लिए भी और जिस जमात का वो हिस्सा थे, बल्कि उस जमात का वो फ़ख्र थे, उनके जो है वो माथे का झूमर थे, मैं JUI की क़यादत मौलाना फजलुर रहमान साहब और JUI के पार्लिमानी लीडर मौलाना असद महमूद साहब से भी इज़हार ताज़ियत भी और करना चाहता हूँ, इज़हार अफसोस भी इस नागहानी जो है वो वाक़े के ऊपर। और साथ मैं ये भी बात उनके इल्म में लाना चाहता हूँ कि इस वाक़े की हमने जो है वो बड़ी जो है वो बारीक बीनी से जो है वो इसकी तफ्तीश, इसकी तहकीक, इसकी मालूमात की हैं और मज़ीद भी इस बारे में जो है वो तमाम पहलुओं से जो है वो इसको देखा है, मज़ीद भी देखा जाएगा। और अब तक की जो प्रेमा फ़शाई जो सूरत हाल सामने आई है, तो ये एक जो है वो इंसिडेंट है, इसमें कोई ऐसा पहलू कि जिसमें ये ख़याल किया जाए कि किसी ने कोई दानिस्ता तौर पे किसी प्लानिंग के साथ जो है ये वाक़या किया है या ये कोई दहशत गर्दी का वाक़या है या इसमें कोई ऐसे अनासर इन्वॉल्व हैं, इस बारे में जो है वो अभी तक जो है वो किसी किस्म की कोई जो है वो चीज़ नहीं मिली और ये ऐसा ही मालूम हो रहा है कि ये एक एक्सीडेंट था और अल्लाह ताला को इसी तरह से जो है वो मंजूर था। लेकिन बहरहाल इसको मज़ीद भी इसके ऊपर जो है वो तहकीक और तफ्तीश का अमल जो है वो जारी रहेगा। अब तक की जो सूरत हाल है मैं ये ईवान के सामने जो है वो रखना चाहता हूँ। अल्लाह ताला मुफ्ती साहब को जो है वो गरीक़ रहमत में जगह दे, उन्हें करवर कटवर जो है वो जन्नत नसीब करे, उनकी जमात को, उनकी क़यादत को और उनके पसमानदगान को, उनके हल्के और उनके अहबाब को जो है वो अल्लाह ताला सब्र जमील अता करे। बहुत शुक्रिया। इंजीनियर अमीर मुकाम साहब मुख्तसर माशाअल्लाह। शुक्रिया जनाब स्पीकर। बात हो गई, बहरहाल चूँकि मेरा भी
مفتی صاحب کے ساتھ بہت نزدیک تعلق رہا اور کافی عرصے سے جانتا تھا. میں ان باتوں کو دہرانا نہیں چاہتا جو مجھ سے پہلے ہوئی، مگر میں اس کی 3 خصوصیات کے بارے ضرور بات کرنا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب نے یہ بات ثابت کر دی کہ اگر کوئی کسی کا ول ہو اور جذب ہو، سیاست کرنا چاہے اور خدمت کرنا چاہے تو اس کے لیے وسائل کے بغیر بھی کر سکتے ہیں. اور اس نے ثابت کر دیا کہ وسائل کے بغیر اتنا لمبا حلقہ ٹانگ ڈی خان سے شروع کر کے پشاور درادم خیل تک وہ ہر جگہ پہنچ گئے اور عوام کے درمیان رہے اور ان کی خدمت وہی بھی کی اور یہاں بھی کی. دوسری بات جو میں مفتی صاحب کو جانتا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نصیب کرے، کہ ہمیشہ مشکل میں اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ رہا اور وہی فاٹا پر کتنے مشکلات اور پورا بیلٹ جس طرح گزر رہا تھا تو اپنے عوام کے اندر رہا، ہمیشہ اس کی نمائندگی کی اور عوام کے اندر رہا. اور تیسری بات میں مفتی صاحب کی ضرور کہ اس نے ہمیشہ آئین اور قانون کی بات کی، پاکستان کی آئین اور قانون کی بات کی کہ جو بھی سیاست کی تو اس میں اس کی یہ اہم رول رہی. تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نصیب کرے. اور یہ چند الفاظ چونکہ میرا اس کے ساتھ بہت قریبی رشتہ رہا تو میں مناسب سمجھا تھا کہ میں اپنی طرف سے ادا کروں. بہت مہربانی. جناب محترم مولانا اسد محمود صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم. شکریہ جناب اسپیکر. مجھے تمام ہمارے جو کولیگز ہیں پارلیمنٹیرینز، انہوں نے جن الفاظ کے ساتھ حضرت مولانا مفتی عبدالشکور صاحب کے لیے تعزیتی کلمات کا اپنے جذبات کا اظہار کیا، میں اپنی جماعت کی طرف سے جو خیالات آپ نے ان کے لیے اظہار فرمائے، جو دعائیں ان کے لیے کی، میں بھی آپ پارلیمنٹیرین سے تعزیت کرتا ہوں ان کی، کیونکہ وہ اس پارلیمان کے رکن تھے. اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ان 5 سالوں کے اندر پارلیمنٹ کی جو خدمت کی، آئین کی جو خدمت کی، جو ان کا کردار رہا پارلیمانی، وہ آپ کے سامنے تھا. جمعیت علماء اسلام کے لیے یقیناً یہ بہت بڑا خلا ہے جو پیدا ہوا ہے. ان کی زندگی کے مختلف پہلو تھے. وہ سیاستدان بھی تھے، وہ قبائلی رہنما بھی تھے، وہ مدرس بھی تھے، وہ مفسر قرآن بھی تھے، وہ مفتی بھی تھے، اور اپنی زندگی کے آخری لمحے تک وہ ان تمام شعبوں میں عملاً کام کر رہے تھے. وہ پریکٹسنگ پولیٹیشن تھے، وہ پریکٹسنگ مفتی تھے، وہ پریکٹسنگ ٹیچر تھے، اور ان حالات میں بھی پارلیمانی سی ذمہ داریاں نبھاتے تھے. اپنی وزارت کے حوالے سے جو ان کا کردار تھا وہ بھی نبھا رہے تھے. سال کے اندر پورا سال جو درس نظامی کی کتابیں پڑھانا تھی وہ ان کو پڑھانے کے لیے مشکل ہو گئی تھی، تو پھر وہ تفسیر قرآن کی طرف کبھی چلے جاتے تھے. کوئی ایک کتاب ان کے درس و تدریس میں ہمیشہ شامل حال رہتی تھی. میں خود میرے پاس شکریہ کے الفاظ نہیں ہیں کہ جب ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا، مجھ سے پہلے میرے بھائی وہاں پر موجود تھے ہاسپٹل میں، ہمارے جماعت کے کارکن موجود تھے ہاسپٹل میں،
مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی اور پارلیمنٹ کے اندر موجود جماعتوں کے نمائندے ہم سے پہلے وہاں پہنچے ہوئے تھے، اور یہ صرف ان کا وہ تعلق تھا جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ دیانت اور امانت اور اخلاص کی بنیاد پر ایک کلمہ گو انسان کو دیکھتے تھے۔ ان کے اس سیاسی سفر میں نے کبھی ان کے زبان سے یہ نہیں سنا کہ فلاں بندہ یہ کہتا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ ایشوز پر بات کی، نظریاتی اور فکری لحاظ سے اپنے نقطہ نظر کو رکھا، افراد کو وہ مد نظر نہیں رکھتے تھے۔ یہی ان کا کردار رہا ہے۔ لیکن جو سب سے زبردست ان کی پاکستان کے لیے خدمت تھی، اسلام کے لیے خدمت تھی، وہ یہ تھی کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ناموس صحابہ کے حوالے سے، رضوان اللہ تعالی اجمعین کے حوالے سے، آئین کے حوالے سے، قانون کے حوالے سے جو کمٹمنٹ ان کی ہم نے دیکھی عملاً، اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں جو ہم اگر بیان کریں تو شاید اس کا احاطہ ایک مختصر سی تقریر میں نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک بات میں اس پارلیمان کو اور اس قوم کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب نے 20 سال پاکستان کے اندر جو جنگ رہی جناب اسپیکر، یہاں نوجوانوں میں اشتعال بھی آیا، مذہب کے نام پر بھی اشتعال میں آئے، قوم پرستی کے نام پر بھی اشتعال میں آئے، لیکن حضرت مفتی صاحب کا کردار یہ تھا کہ وہ جس طرح خود آئین پاکستان کے ساتھ کمیٹڈ تھے، اس طرح انہوں نے اس فرض کو نبھاتے ہوئے قبائل میں جذباتی نوجوان کے کندھوں سے بندوق کو اتارا، اس کے لیے جدوجہد کرتے رہے، خود بھی اور اپنی جماعت کے تمام ذمہ داروں کو، کارکنوں کو مسلسل یہ تبلیغ کرتے رہے کہ ہمارے اکابر نے ہمارے لیے آئین کا جو راستہ چنا ہے، ہم نے اسی راستے کے ذریعے سے اپنے نظریات اور افکار کے لیے جدوجہد کرنی ہے، اور ہم نے اسی راستے سے اپنے نظریات اور افکار کو لاگو کرنا ہے، اور اس راستے میں جو تکلیفات ان کے اوپر پیش آئی اور جو تکلیفات ان کے رفقا کے اوپر پیش آئی، آپ نے خود دیکھا۔ پہلے ان کے اساتذہ کرام ان کو شہید کیا گیا، جب حالات پاکستان کے اندر خراب تھے ان کے اساتذہ کرام کو شہید کیا گیا، مفتی مولانا حسن جان صاحب کو شہید کیا گیا، مولانا نور محمد صاحب کو شہید کیا گیا، مفتی نظام الدین شاہ مزئی صاحب کو شہید کیا گیا، آپ کے کولیگ مولانا معراج الدین صاحب کو شہید کیا گیا، ڈاکٹر خالد محمود سومرو صاحب کو شہید کیا گیا۔ اس طرح بہت سارے لوگ مختلف جماعتوں کے اندر، اور جناب اسپیکر ان تمام ساتھیوں کے شہادتوں کے اور خون نے ہمیں طاقت دی، اور ہمیں اس پر اور تقویت حاصل ہوئی کہ ہم جو جدوجہد کر رہے ہیں آئین کے لیے، پاکستان کے لیے اور اسلام کے لیے، یہ پاکستان کے دشمن کے نظر میں، اسلام کے دشمن کے نظر میں کھٹک رہی ہے، اور ہم نے ان کے اس امانت کو جو نظریے کی بنیاد پر اور افکار کی بنیاد پر ہمیں وراثت میں ملی، اس کو مزید ہم اس امانت کو آگے بھی اپنی نسلوں میں منتقل کریں گے۔ اور ہم جانتے ہیں
کہ انہوں نے جس طرح قسم پرسی کی حالت میں سیاست کے میدان میں، تدریس کے میدان میں خدمات سر انجام دی، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اندر کوئی شخص اس بنیاد پر اپنا عذر پیش کرے کہ میں تو غریب ہوں، میں سیاست نہیں کر سکتا۔ تو مفتی عبدالشکور صاحب نے اس عذر کو اپنے عملی کردار سے آپ کے سامنے ثابت کیا کہ ہم سیاسی محاذ پر غربت کے باوجود بھی اپنے نظریات اور اپنے افکار کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور میں آخری بات جناب اسپیکر، کہ آج ہماری قیادت، ہمارا کارکن وہ غم کے اندر ہے، وہ غم میں مبتلا ہے۔ ان کے لیے مفتی عبدالشکور صاحب کا صدمہ بہت بڑا صدمہ ہے، اور جو لوگ ان کو قریب سے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم نے کس مرد قلندر کو کھویا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ اپنی رائے پارلیمان کے اندر بھی دیانت کی اور امانت کی بنیاد پر دیتے تھے۔ مجھے یاد ہے جناب اسپیکر، مجھے اس بات کا اظہار کرنا چاہیے، حکومتی بینچز پر بیٹھی ہوئی ایک خاتون، جب ہم اپوزیشن میں تھے، انہوں نے یہاں ایک تقریر کی، ہم نے وہاں پر مزاحمت کی کہ آپ کے الفاظ اور ان کا چناؤ وہ صحیح نہیں ہے۔ ہمیں گالیاں بھی پڑی، ہمیں بہت سارے القابات سے بھی نوازا گیا۔ پھر اس خاتون کے دل میں واللہ عالم کیا آیا کہ مفتی عبدالشکور صاحب کے پاس آئی کہ میں نے تو اس آیت کا یہی ترجمہ اور تفسیر سمجھا ہے، آپ میری رہنمائی کریں۔ اور جب تک وہ خاتون اس پارلیمان کا رکن تھی، دینی معاملات میں مفتی عبدالشکور صاحب سے وہ رہنمائی لیتی تھی۔ ہم جمعیت علماء اسلام کسی سے اس بنیاد پر کہ ہمیں یہ فرد اچھا نہیں لگتا نفرت نہیں کرتے جناب اسپیکر۔ ہم کسی سیاسی جماعت کے کارکنوں سے نفرت نہیں کرتے، ہم کسی جماعت کی قیادت سے ذاتی بنیاد پر نفرت نہیں کرتے۔ جناب اسپیکر، ہم شرعی سیاست کے حوالے سے اس کے حدود بھی جانتے ہیں، ہم اپنے افکار کے لیے جدوجہد بھی جانتے ہیں۔ ہمارے اکابر نے ملک کے لیے اس آئین کا راستہ چنا ہے، اسی راستے سے ہم نے جدوجہد کرنی ہے، اپنے منزل تک اپنے آپ کو پہنچانا ہے۔ اور یقیناً مفتی عبدالشکور صاحب کی وفات سے خلا پیدا ہوا ہے، لیکن یہ سیاسی لوگ جانتے ہیں، اور ہمارے قبائلی اضلاع سے جن ممبران نے یہاں پر خیالات کا اظہار کیا مفتی عبدالشکور صاحب کے لیے، ان کے سیاسی کارکن جو انہوں نے پیدا کیے ہیں جماعت کے لیے اور پاکستان کے لیے اور اسلام کے لیے، وہ صدقہ جاریہ ہیں، ان کے شاگرد ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، ان کی جماعت کے کارکن ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ہم ان کی اس امانت کا علم اسی طرح بلند رکھیں گے اور اپنی آنے والی نسلوں تک بھی منتقل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات جلیلہ کو پاکستان کے لیے قبول فرمائے، ان کی اس خدمت پر اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، جمعیت علماء اسلام کی قیادت کو، جمعیت علماء کے کارکنوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ ان کے لیے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ، آخری عشرہ تاک راتیں، ان کے لیے تو سفر آسان ہو گیا، وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام کے انشاءاللہ حقدار تھے، حقدار ہوں گے۔ اور ہمارے لیے وہ جو صدمہ چھوڑ کر گئے ہیں، اپنے خاندان کے لیے، اپنی جماعت کے لیے، آج جس طرح سیاسی رہنماؤں نے خیالات کا اظہار کیا، یقیناً یہ ایک سیاسی کارکنوں کے لیے نقصان کا اور صدمے کا باعث بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام پاکستانیوں کو، سیاسی یہاں پر جو زعماء ہیں اور ان کے خاندان اور ان کی جماعت کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مفتی عبدالشکور صاحب کا نعم البدل عطا فرمائے۔
ہماری قیادت کے لیے بھی آپ دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ایمان کی موت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب، منسٹر فار لا اینڈ جسٹس۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر۔ جو آج ہمارے کولیگ، ہمارے بھائی مفتی عبدالشکور صاحب کے لیے کہا گیا، اس میں کوئی ایک لفظ ایسا نہیں ہے جو ان کی جو شخصیت تھی اس کے احاطے کے حوالے سے زیادہ کہا گیا ہو۔ یہ ایک ایسا دکھ ہے، ایک ایسی تکلیف ہے جو ان کے لواحقین کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی رہے گی، لیکن یہ ایک قانون قدرت ہے۔ وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ مارتا ہے تیر تاریکی میں صیاد اجل، کھل نہیں سکتی شکایت کے لیے لیکن زباں، اور ایک ہی دستور عالمگیر ہے سب کے لیے، بوئے گل کا گل سے اور گلچین کا گلشن سے سفر۔ مولانا آج ہمارے درمیان نہیں رہے، ایک خوبصورت پھول تھا جو ہمارے درمیان سے چلا گیا، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ موقع کی مناسبت سے جناب اسپیکر ایک میں ضروری گزارش کرنا چاہوں گا۔ آج بات ہوئی کہ وہ درویش منچ تھے، وہ بڑے انہوں نے قناعت پسندی سے زندگی گزاری۔ دوستوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے پاس سواری تک نہیں تھی، وہ موٹر سائیکل پہ انہوں نے الیکشن لڑا۔ جناب اسپیکر، میری یہ گزارش ہوگی اگر ہاؤس اس کو سپورٹ کرے کہ فائننس کمیٹی میں، نیشنل اسمبلی کے میں کبھی یہ ضرور ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب ہمارے ایسے اراکین ناگہانی حادثے میں چلے جاتے ہیں تو ان کی جو فیملی کی سپورٹ کے لیے آیا جو ان کا پے کا سلسلہ ہے یا اس کو پینشن میں کنورٹ کر کے ہمیں کچھ عرصے کے لیے یہ سپورٹ دینی چاہیے۔ کون سا ایسا ادارہ ہے جو اپنے سے بچھڑ جانے والوں کے بچوں اور بے وگان کو، اللہ تعالیٰ کے سپرد تو ہم سب ہیں، رہتے ہیں، لیکن جو دنیاوی طور پہ تھوڑی زیادہ ان کی مدد نہیں کرتا؟ یہ رائٹ ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ریاست کی ذمہ داری تو ہے، یہ اداروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ لیکن سٹنگ ممبرز میں سے اس طرح کے ناگہانی حادثے میں اگر کوئی چلا جاتا ہے تو ایز اے ٹیمپریری ارینجمنٹ، ایز اے سٹاپ گیپ ارینجمنٹ، ان کے جو لواحقین ہیں ان کی وہ سپورٹ جو امولومنٹس وہ اسمبلی سے لیتے تھے اس کو پینشن میں کنورٹ کر کے وہ ایز اے اسپیشل کیس آیا، ہم دے سکتے ہیں کہ نہیں، اس پہ ہمیں ضرور فائننس کمیٹی میں بات کرنی چاہیے اور اس کے بعد ایوان میں لا کے سر اس کے لیے مناسب اگر کوئی رولز آف پروسیجرز ہیں۔ نیشنل اسمبلی میں عرض کر رہا ہوں، نیشنل اسمبلی کے فائننس کمیٹی کا یہ مینڈیٹ ہے، تو میری یہ استدعا ہوگی اگر یہ ہاؤس سارا کرے تو یہ ضرور کیا جائے تاکہ ہم ان کے بچوں کے سامنے تو سرخرو ہوں۔ سر بہت مہربانی۔ جناب اسپیکر، اس ہاؤس کی یہ بڑی درخشندہ روایت رہی ہے کہ اس طرح کے جب اطلاع آتی ہے اور اس ہاؤس کے معزز رکن یا ایون سابق اراکین میں سے جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ہم جو اجلاس ہے اسے ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں صرف ان کی شخصیت کے بارے میں گفتگو، اور اس پہ فاتحہ خوانی اور ایک وہ ریفرنس میں کنورٹ ہو جاتی ہیں پروسیڈنگز۔ آج کا یہ سیشن بھی ہم نے یہی کیا، لیکن آج تھوڑی سی ایک اسپیشل سچویشن بھی ہے۔ میں یہ عرض کرنے لگا تھا، آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ آج اسٹینڈنگ کمیٹی فار فائننس نے صبح موٹو نوٹس لے کے پرسوں نوٹس جاری کیا تھا، جو انہوں نے ایک میٹنگ کی، اس میں ہمیں بھی اسپیشل انوائٹی کے طور پہ بلایا گیا، اور جو پنجاب کے اے پی میں انتخابات کے لیے 21 ارب روپے کی خطیر رقم کی ایلوکیشن تھی، سپریم کورٹ کے حکم کے تابع وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو، اور اس میں انہیں کہا گیا کہ پھر اس کی بعد میں اجازت لے لی جائے ایکس پوسٹ فیکٹو نیشنل اسمبلی سے، کیونکہ یہ بات سب پہ عیاں ہے، آئین پاکستان سے معتبر اور اس سے مقدم کوئی قانون اور کوئی کتاب نہیں ہے۔ آئین ایک میکنزم پرووائڈ کرتا ہے کہ جو بھی فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں سے خرچہ ہونا ہے چارجڈ کے علاوہ باقی سارا جو ہے وہ اس ایوان کا اختیار ہے کہ وہ اس کی اجازت دے۔ تو کمیٹی کے احکامات کی روشنی میں آج کیبنٹ نے یہ معاملہ ڈسکس کیا اور اس کے لیے موشن ہے جو جمع کروائی گئی ہے کہ آپ اسے ڈیلیبریٹ کریں اور اس پہ ووٹ کریں۔ تو میری یہ استدعا ہوگی کہ اگر معزز ممبران مناسب سمجھے جناب کے حکم کے تابع
تو 5 منٹ کا ہم وقفہ کر لیں اور اگلا سیشن کر لیں اس پہ ٹھیک ہو گیا جی. سو فار 5 منٹس اگر آپ اسے ایڈجرن کر کے ہم دوبارہ میٹ کر لیں اسی جگہ پہ. یہ ہماری ایک کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے جو ہم نے ڈسچارج کرنی ہے اینڈ اٹ از ٹائم باؤنڈ. تو اس استدعا کے ساتھ شکریہ لا منسٹر صاحب. پہلے آپ نے جو ہاؤس کے سامنے بات رکھی کہ اگر کوئی فاضل ممبر یا کوئی آنریبل ممبر اچانک کسی ناگہانی انداز سے اس دنیا سے چلا جائے تو اس کی کفالت کے حوالے سے تو یہ معاملہ جو ہے میں فنانس کمیٹی آف دی نیشنل اسمبلی کو ریفر کرتا ہوں. دوسرا یقیناً یہ ہماری روایت ہے کہ جس دن ہمارا کوئی آنریبل ممبر اس دنیا سے چلا جائے اس دن ہم نارمل بزنس نہیں کرتے. لیکن میں ابھی ہاؤس کا سینس لے لیتا ہوں. اگر یہ اجازت دیں تو 5 منٹ کے وقفے کے بعد ہم دوبارہ نیا سیشن شروع کر سکتے ہیں. کیا کریں؟ وقفہ کرنا ہوتا ہے, اس کے بعد نیا سیشن شروع ہوگا احتراماً. یس, صرف 10 منٹ کا وقفہ کر لیتے ہیں. تھینک یو. 10 منٹ کے وقفے کے بعد نیا ہم جو ہے نا وہ سیشن شروع کریں گے. پلیز وہ ایڈجرن ہو گیا نا, آپ آگے آ جائیں, مجھے بتا دیں. یہاں Okay, the house is adjourned to meet again after 15 minutes.